بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ بن سعید کا قبیلہ اسلام، قبیلہ حدل جو بنو قریظہ کی ایک شاخ تھی، اس سے آپ کا نسبی تعلق تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام بھی اسی قبیلے کے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے جن قبائل سے معاہدہ کیا تھا ان میں بنی قریظہ کا قبیلہ بھی تھا۔ معاہدے کی وجہ سے مسلمان اور یہود ایک دوسرے کے خلاف کسی جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے تھے، لیکن سن 5 ہجری میں انہوں نے معاہدہ شکنی کی۔ بنو قریظہ کا معاملہ ان کی خواہش کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کی سپرد کر دیا تھا۔ وہ جو فیصلہ کریں گے اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ حضرت سعد بن معاذ نے یہ فیصلہ کیا کہ قبیلے کے جتنے بالغ مرد ہیں وہ سب قتل کیے جائیں اور عورتیں اور بچے اور لونڈے غلام بنا لیے جائیں۔ جب اس فیصلے کی خبر حضرت اسید کو ہوئی تو وہ اپنے چند احباب کے ساتھ بنو قریظہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ تم لوگوں کو ابن الحیبان کی ان بات پر یاد نہیں؟ ابن الحیبان ایک یہودی عالم تھا جو ملک شام سے مدینہ آیا تھا۔ مدینہ کے یہود قحط اور دوسری مصیبتوں کے وقت اس سے دعائیں کراتے تھے۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے یہود کو جمع کیا اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں شام جیسی سرسبز شاداب جگہ چھوڑ کر مدینہ جیسی غیر شاداب جگہ کیوں چلا آیا؟ میں یہاں اس لیے آیا تھا کہ مجھے ایک نبی کا انتظار تھا کہ یہاں ہجرت کر کے آئے گا۔ میں اگر زندہ رہتا تو اس کا اتباع کرتا۔ دیکھو تم لوگ اس کی اطاعت سے گریز نہ کرنا ورنہ یہ راز تمہارے قتل کا سبب بنے گا۔ چنانچہ بنو قریظہ نے اس سے وعدہ کیا کہ ہم لوگ ایسا ہی کریں گے کہ تم نے کیا وعدہ کیا تھا۔ اے یہود، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس نبی برحق کا اتباع کرو۔ مگر یہود نے اتباع کرنے اور اسلام قبول کرنے سے گریز کیا۔ حضرت اسید نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ، جن میں ان کے بھائی اسد بن عبید بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا اور اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کو اللہ کی حفاظت میں دے کر بچا لیا۔ چنانچہ جب اسلام لائے تو یہود نے مختلف طریقے سے آپ کو ستانا شروع کیا۔ اس پر قرآن پاک میں یہ آیات بھی نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے: سب اہل کتاب برابر نہیں، ان میں ایک جماعت ہے جو دین پر قائم ہے اور رات کے اوقات میں وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتی ہے اور وہ نمازی بھی ہیں۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ آمین ثم آمین۔